اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو جناب بڑے شوق سے آئے آپ، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اور یہ یاد رکھیں جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو خواہش کے مطابق اس کے نتیجے نہیں ملے. انشاءاللہ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، ناکامی آپ کا مقدر ہے. 3.5 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، اور 172 ممبر لانا آپ کا کام ہے. بعد میں یہ کہیں گے نہیں جناب علی فون آ گیا تھا، کورونا ہو گیا تھا. یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں فیصلے پہلے سنا دوں. اسلام آباد میں ماڈرن لیڈیز بازار شاپنگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں. جو خواتین دلچسپی رکھتی ہیں وہ ڈی سی اسلام آباد کو اپنی درخواست سبمٹ کر سکتی ہیں. میرٹ پر جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. F6 اسلام آباد میں پولیس کا ہائی لیول کا ایک خدمت مرکز قائم کیا جا رہا ہے جس میں میں خود وزٹ کروں گا کچھ دنوں بعد، جس میں ایک چھت کے نیچے 28 سروسز دی جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور تیسری اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. 23 مارچ کو تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شاید وہ نہ آئے، اگر آئیں بھی تو آ جائے. 22 اور 30 کو OIC کی وزارت خارجہ کی کانفرنس ہے، اور اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں تو عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہے وہ. اور آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں کچھ نہیں نکلنا آپ کا. سال ایک رہ گیا ہے، آخری 6 مہینے جو الیکشن کے ہوتے ہیں اس میں اگر ہم کوئی کام بھی کریں، ترقیاتی کام بھی کریں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. انفیکٹ 1 سال رہ گیا ہے الیکشن کو. شہروں میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اپنے بورڈ بھی لگا دیے ہیں کہ امیدوار حلقہ فلاں اور امیدوار جو ہے وہ فلاں. اور یہ اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لائے گی تب بھی پھنسے گی اور اس کے نتیجے پہ بھی پھنسے گی. دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کے حالات اور واقعات کیا ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں، سو ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھی جائے کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ملک کئی مسائل میں الجھ گیا تھا. بعد میں پھر یہ رونا روئیں گے کہ فون کالیں آ گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا. کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے، کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے اس سیاسی لڑائی سے سرخرو ہوگا. 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ سوال کر. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی 5-6 سال سے. میرے نزدیک وہ ایک اچھے انسان ہے، پولیٹیکل بندے ہیں. تحریک انصاف جہاں اور لوگوں سے بات کر رہی ہے، MQM ہماری اتحادی پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، اور اگر جہانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا. اور اگر تحریک انصاف، میں عمران خان کا ساتھی ہوں، فیصلہ عمران خان کا ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے. کوئی اشارہ نہیں ہے، پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی، بس ایسے ہی. سیاستدان کبھی دروازے بند نہیں کرتا. اگر نون لیگ 14 سال بعد کاف لیگ کی طرف جا سکتی ہے تو عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں. دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن دوستوں میں اختلافات کا مطلب یہ نہیں کوئی لا تعلقی ہو جاتی ہے. معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سیاسی رائے دینے میں آزاد ہوں. میری یہ سیاسی رائے ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا. اگر آپ نے نہ ملنا ہو نہ ملیں، لیکن یہ سوال کیا ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. جی اعزاز.
اعزاز، ایک منٹ اعزاز کے بعد آپ اعزاز. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ جتنی بھی سیاسی فساد ہے، ہم آپ کی باتیں سنتے تھے کہ جو اپوزیشن اپنے سی پی لے کے جاتی ہے فوج کے پاس، تو کیا جنرل باجوہ پوری طرح اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو جو پہلے کرتے تھے؟ دیکھیں اعزاز سید ہمیشہ ایسے ہی سوال کرتا ہے. پاک فوج جو ہے وہ ایک عظیم ادارہ ہے. اس وقت بھی وہ نوشکی میں، تربت میں، پنجگور میں، بلوچستان کے بارڈروں پہ نوجوان بچے اپنے جان کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں پیش کر رہے کہ اس ملک میں انتشار ہو. اور یہ فوج دنیا کی عظیم فوج ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ملک میں کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں جس حلقے سے پچھلے 50 سال میں سیاست کر رہا ہوں، یہ فوجی کلندر جو ہیں یہ بہت ملک کے تمام معاملات پر ان کی سٹڈی 5 نہیں 10 نہیں 20 سال کی ہوتی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ پاک فوج جو ہے، کیونکہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ طریقے سے کہہ رہے ہیں نا، جب میں نے کہا تھا طوفان کھڑا ہوگا، میں ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے قومی معاملات کو بخوبی سمجھتی ہے. بڑا ظلم ہے. ادر متین بہت زبردست آدمی تھا، اور کراچی میں میں نے کہا اگر مراد شاہ صاحب کہے تو ہم رینجرز تھانوں میں بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور کراچی میں کل جو میں نے حالات دیکھے ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں. کیونکہ میں مرکز کا وزیر داخلہ ہوں، اگر کہوں گا تو بات بہت دور چلے جائے گی. ایسے نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں کوئی قانون نہیں رہا اور اس کے برے نتیجے بھی نکل سکتے ہیں. جی بیٹے. دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سیف سٹی کو، آج بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم آئے تو یہ کیمرے جنہوں نے لگوائے تھے ہم سے پہلے وہ ایسے ناقص تھے، ان سب کو ٹھیک کر رہے ہیں. ساری مارکیٹ، سارا ایریا. اور آج یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، بیٹی نے سوال کیا کہ ہم دفعہ 144 لگا رہے ہیں، یہ سیاسی نہیں لگا رہے، مت سمجھے کہ یہ 5 بندوں والا لگا رہے ہیں، کہ جو کرایہ دار مالک مکان رکھے گا اس کا ڈیٹا جو ہے وہ تھانے میں سبمٹ کرے گا. کیونکہ بہت بڑی نقل مکانی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، خاص طور پر باراکو میں، خاص طور پر لوئی بھیر میں، ترنول میں، اور بعض روات کے علاقوں میں جو بہت بڑے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور اگر جو غیر ملکی کرایہ دار رکھ رہے ہیں ان کو میں وارننگ دے رہا ہوں کہ منسٹری آف انٹیریئر کو انفارم کیے بغیر، تھانے میں مطلع کیے بغیر کوئی مالک مکان کسی غیر ملکی کو کرائے پہ، لیکن اس کا ڈیٹا ہے وہ تھانے میں دے. پولیس پوری ذمہ داری دے رہی ہے اور انشاءاللہ ذمہ داری سے کام کرے. بلاول زرداری صاحب آ رہے ہیں، بڑے شوق سے آئیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری ایڈمنسٹریشن سے اپنا شیڈیول وہ طے کریں. ملک میں جو حالات ہیں، انٹرنیشنل جو سیاست ہے ان کو سمجھ ہے، اور اسلام آباد میں جو ہے 7-8 کو میچ بھی ہے. سو اس لیے سارے باتیں جو ہیں وہ آخری پہلا ایک ہی میچ ہے. ہم نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی ہے جو راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ آج کے بعد جوائنٹلی کام کیا کرے گی. اور ہم نے راول پنڈی کی ایڈمنسٹریشن کو بھی اسلام آباد کی سیف سٹی تک رسائی دے دی ہے. اسلام آباد پولیس کی سیف سٹی کراچی اسٹیڈیم، کرکٹ اسٹیڈیم کو بھی کرے گی. آج ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، اسلام آباد میں پاکستان کا جدید ماڈرن کرکٹ اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں جس کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل بھی ہوگا. اور میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین عامر صاحب کو فوری طور پر ہدایت کی ہے کہ یہ 2 کام فی الفور کیے جائیں. ایک لیٹسٹ ماڈرن اسٹیڈیم بنایا جائے وتھ 5 اسٹار ہوٹل، اور 3 پلاٹس آکشن کیے جائیں ماڈرن ہاسپٹلز کے لیے، کیونکہ صحت کارڈ نے بہت زبردست لوگوں کو متاثر کیا ہے. اب ہائی پروفائل کے ہاسپٹلز میں بھی غریبوں کے آپریشن ہو رہے ہیں. سرکاری ہاسپٹلوں میں لوڈ کم ہو گیا ہے اور ہر آدمی جو ہے مہنگے ہسپتالوں میں اپنا علاج کرا رہا ہے. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ 3 ٹینڈر کریں
ऑक्शन करें 3 प्लाट और मेन एरिया में करें ताकि 3 मॉडर्न स्टार लास्ट ऑपरेशन पार्क साहब मुकम्मल हो गए, पार्क पहुंच गए ऑपरेशन रद्दुल फसाद में इस फौज ने दुनिया में साबित किया है। रद्दुल फसाद को जिस तरह 80,000 जवानों ने, फौजियों ने, सिविलियन ने जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को महफूज बनाया, सारी कौम जो है उनको सलाम पेश करती। बस 2 सवाल और 10 मिनट होने में 1 मिनट। हमारी मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री का यह फैसला है, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आएगी। हमारे पास एफआईए के पास है, लेकिन पीका की अमेंडमेंट जो है आईटी ने की है। हम उसमें दस्तखत किए हैं, हुकूमत के साथ हैं, और हम समझते हैं कि सोशल मीडिया में खराफात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आईटी मिनिस्ट्री का काम है। और एफआईए में जब आएगा तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन होगा। मोहसिन बेग का केस जो है वो कोर्ट में है, इसलिए मैं बात नहीं करता। देखें, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह बहुत बेनियाज है। अल्लाह इंशाअल्लाह इमरान खान को इज्जत देगा। और ये अपोजिशन आज देखें, जो एक दूसरे के गले पड़ती थी वो पांव पड़ती है। इनको समझ ही कुछ नहीं आ रही। ऐसे वक्त में ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं जब इंतशार और खलफशार, मेरे लफ्ज दोबारा सुन लें, इनकी सियासी गलतफहमियों से कोई बड़ा सियासी हादसा हो सकता है और ये इंतशार और खलफशार इनके गले पड़ेगा। और ये जो बड़े बड़े बड़के मारते थे और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नाम लेके बयान दे रहे थे, ये अपने बिलों में घुस गए हैं। और कलंदर जो है वो छाया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला कलंदर छाएंगे और ये फारग हो जाएंगे। सही है, बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन, शमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, तुर्बत, पसनी, ग्वादर, वहाँ बास ताकतें गैर मुल्की इशारों पर काम कर रही हैं। इनको कुचल देंगे, सख्ती के साथ पाक अफवाज कुचल देगी। लास्ट क्वेश्चन, 10 मिनट हो गया। एक मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, कल किसी ने नहीं देखी, मुझे उम्मीद है कि इमरान खान सुरखरू होगा। अदम एतमाद लाना उनका राइट है, और उसके बाद का नक्शा क्या है ना उनके पास है, ना उनकी इतनी वुसअत है कि वो दीवार के पीछे देख सकें। मैंने आपको कह दिया कि आपकी ख्वाहिशें खबरें नहीं बनेगी, आपकी ख्वाहिशें आपकी सियासत को नाकाम करेंगी। 10 मिनट हो गए। थैंक यू। जी नाज़रीन, वफाकी गरुवसी शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। सनत चवण हो त अपोजिशन जी बेएतमादी रिथ आणी नाकामी मुक़दर हूंदी। कराची जे थाणनि में रेंजर्स खे मुक़रर करण लाइ तैयार आहियूं। सिंधन वधीक चवण हो त अपोजिशन शौक़ सां अचे, नाकामी आवाज़ जो मुक़दर आहे। अपोजिशन भल बेएतमादी रिथ आणे पाण फासी पवंदी।